بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے گیا ہوا ایک جاسوس دوڑتا آیا اور خالد بن ولید کو بتایا کہ رومی تیار ہو کر ترتیب میں آ رہے ہیں۔ ترتیب کیسی ہے؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ ترتیب حملے کی معلوم ہوتی ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ پہلے 10 بجے تھے، پھر ان کے دستے بڑی تیزی سے ترتیب میں آ گئے۔ سوار گھوڑوں پر سوار ہو چکے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ رومی کہیں اور جا رہے ہوں، خالد بن ولید نے کہا۔ وہ حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید کچھ پریشان بھی ہوئے، لیکن وہ حوصلہ ہارنے والے نہیں تھے۔ تیاری کا وقت نہیں تھا۔ اگر رومی تیار تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو اس حالت میں آد بوچھنا تھا جب وہ تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے تمام سالاروں کو اطلاع بھجوا دی کہ دشمن کا حملہ آ رہا ہے۔ مسلمان جب تیار ہو رہے تھے، اس وقت رومی لشکر اپنے محاذ سے چل پڑا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ رومی سالاروں کو توقع تھی کہ وہ مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیں گے، لیکن وہ جب قریب آئے تو مسلمان تیار تھے۔ وہ خلاف توقع اتنی جلدی تیار ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید نے انہیں لمبا چوڑا حکم نہیں بھیجا تھا، نہ کوئی ہدایت جاری کی تھی۔ صرف اتنا پیغام دیا تھا کہ دشمن کا حملہ آ رہا ہے، اپنے اپنے محاذ پر تیار رہو۔ صبح کا اجالا سفید ہو رہا تھا۔ رومی سیلاب کی طرح بڑے آ رہے تھے۔ ان کا رخ مسلمانوں کے قلب کی طرف تھا۔ ان کے بہت سے دستے دائیں اور بائیں پہلوؤں کی طرف بھی آ رہے تھے، لیکن معلوم یہی ہوتا تھا کہ وہ حملہ قلب پر کریں گے۔ خالد بن ولید نے اپنے قلب کے دستوں کو آگے بڑھ کر دشمن کا استقبال کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے دفاع کا طریقہ وہی اختیار کیا کہ برچھی بازو اور تیر اندازوں کو آگے رکھا گیا۔ رومی جو اس امید پر بہت تیزی سے آ رہے تھے کہ مسلمان بے خبر ہوں گے اور یہ بڑی آسان فتح ہوگی، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تیار دیکھ کر ذرا سست ہو گئے اور ان کے قدم رکنے لگے۔ انہوں نے گزشتہ روز حملہ کر کے دیکھ لیا تھا۔ مسلمان تیر اندازوں نے اتنی تیزی سے تیر چلانے شروع کر دیے کہ فضا میں ایک جال تن گیا۔ رومی رک کر پیچھے ہٹے اور تیروں کی زد سے دور نکل گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ڈھالیں آگے کر کے بڑھنے لگے۔ تیر اندازوں نے ایک بار پھر تیروں کا می برسا دیا، لیکن اب کے رومی بڑھتے آئے، تیر کھا کھا کر گرتے بھی رہے اور وہ نیزہ بازو تک آ پہنچے۔ رومیوں کے پاس مروانے کے لیے بہت نفری تھی۔ نیزہ بازو نے رومیوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن رومیوں کی جلگار اتنی شدید تھی کہ رک نہ سکی۔ اب قلب کے دستے آگے بڑھے اور مجاہدین نے جان کی بازی لگا دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ رومی پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ مجاہدین ان کے پیچھے گئے، لیکن خالد بن ولید نے انہیں روک دیا۔ کچھ دیر بعد رومی آگے بڑھے اور مجاہدین نے پہلے کی طرح حملہ روکا۔ خاصی خون ریزی ہوئی اور رومی پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان سالاروں کو معلوم نہیں تھا کہ مہان کا پلان ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے قلب اور محفوظہ کو الجھائے رکھو تاکہ اپنے پہلوؤں سے بے خبر رہیں اور انہیں کمک نہ دے سکیں۔ خالد بن ولید اس دھوکے کو سمجھ تو نہ سکے، لیکن انہوں نے ہر حملہ اس طرح روکا کہ مرکزیت اور جمعیت کو درہم برہم نہ ہونے دیا۔ رومیوں نے پیچھے ہٹ کر مسلمان سالاروں کو موقع دیا کہ وہ جوابی حملہ کریں، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو دفاع میں ہی رکھا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی نفری اور نفری کی جسمانی طاقت زائل ہوتی رہے۔ خالد بن ولید نے اپنے پہلوؤں کی طرف توجہ نہ دی۔ انہوں نے سالاروں کو بتا رکھا تھا کہ کمک کی امید نہ رکھیں۔ سالاروں کو بھی اپنی بے مائگی کا احساس تھا، اور یہ احساس اسلامی لشکر کے ہر فرد کو تھا کہ صورتحال کتنی ہی دگرگوں ہو جائے، مدد صرف اللہ کی طرف سے ملے گی۔ رومیوں کے اصل حملے تو مسلمانوں کے پہلوؤں پر ہو رہے تھے، جو مہان کے پلان کے عین مطابق تھے۔ دائیں پہلوؤں پر یوں حملہ ہوا کہ رومیوں نے وہاں بڑا تیز حملہ کیا۔ اس پہلو کی کمان عمرو بن عاص کے پاس تھی۔ مجاہدین نے یہ حملہ نہ صرف روک لیا بلکہ دشمن کو پسپا کر دیا۔ دشمن نے یہ حملہ کرنے والے دستوں کو پیچھے کر کے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ یہ پہلے حملے سے زیادہ شدید تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی مقابلہ کیا، لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ انہوں نے رومیوں کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا جتنا رومیوں نے انہیں پہنچایا تھا، اور انہوں نے اس حملے کا دم خم توڑ دیا۔ رومی بری طرح ناکام ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن مسلمانوں کی جسمانی حالت ایسی ابتر ہو گئی کہ وہ مزید لڑنے کے قابل نہ رہے۔ رومیوں نے تیسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ اب کے حملہ آوروں کی نفری بھی زیادہ تھی۔ مسلمانوں نے جذبے کے زور پر حملہ روکنے کی کوشش کی تھی، مگر جسم ہی ساتھ نہ دیں تو جذبہ ایک حد تک ہی کام آ سکتا ہے۔ وہ حد ختم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کی ترتیب اور تنظیم ٹوٹ گئی۔ بیشتر اس طرح پسپا ہوئے کہ ہیمہ گاہ تک جا پہنچے، اور جنہوں نے پسپائی کو قبول نہ کیا وہ درمیانی دستوں یعنی قلب کی طرف جانے لگے۔ سالار عمرو بن عاص بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کے پاس محفوظہ میں 2000 سوار تھے جو وہاں موجود رہے۔ عمرو بن عاص نے ان 2000 سواروں سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ اس کی قیادت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کی۔ سواروں نے حملہ بہت تیز اور سخت کیا اور رومیوں کو کچھ پیچھے ہٹا دیا۔
لیکن رومیوں نے تازہ دم دستے آگے لا کر ان 2000 مسلمان سواروں کا حملہ ناکام کر دیا اور اتنا دباؤ ڈالا کہ مسلمان سوار منہ موڑ گئے۔ وہ تو جیسے بڑے ہی تیز و تند سیلاب کے بھنور میں پھنس گئے تھے۔ یہ بھی ان کی بہادری تھی کہ وہ لڑائی میں سے زندہ نکل آئے اور خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ دشمن کو پیٹھ دکھانے والوں پر اللہ کی لعنت، یہ مسلمان عورتوں کی آوازیں تھیں جو خیموں کے ڈنڈے ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی۔ عورتوں نے بھاگ آنے والے مسلمانوں پر لعن طعن اور طنز کے تیر برسائے، اور مورخوں کے مطابق بعض کو عورتوں نے ڈنڈے بھی مارے۔ خدا کی قسم، مسلمان خامد اتنے بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ یہ بیویوں کی آوازیں تھیں۔ وہ اپنے خامدوں سے چلا چلا کر کہہ رہی تھیں، کیا تم ہمارے خامد ہو جو ہمیں غیر مسلموں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے؟ اس دور کے عربی رواج کے مطابق چند ایک مسلمان عورتوں نے دف اٹھا کر اس کی تال پر گیت گانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی باقاعدہ ترانہ نہیں تھا۔ عورتوں نے خود گیت گاڑ لیا اور گانے لگی، ہائے تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اپنی ان بیویوں کو جو خوبصورت ہیں، نیک بھی ہیں، حقیر اور قابل نفرت کفار کے پاس چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، اس لیے کہ کفار ان کو اپنی ملکیت میں لے لیں، ان کی عصمتوں کو بے حرمتی کریں اور ان کو ذلیل و خوار کر دیں۔ مسلمان بھی سپاہی میں حق بجانب تھے۔ اتنی زیادہ نفری کے حملے کو روکنا ان کے لیے زیادہ دیر تک ممکن نہیں تھا، لیکن ابو عبیدہ بن جراح نے اس لیے عورتوں سے کہا تھا کہ وہ بھاگ آنے والوں کو ڈنڈے اور پتھر ماریں۔ وہ تاریخ اسلام کو پسپائی سے پاک رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ بھاگ آنے والوں کو عورتوں نے نیا حوصلہ دیا، ان کا خون کھول اٹھا اور وہ واپس چلے گئے۔ عمرو بن عاص نے انہیں جلدی جلدی منظم کیا اور رومیوں پر جوابی حملے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ بائیں پہلو کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ ان کے والد ابی سفیان ان کے ماتحت لڑ رہے تھے۔ اس پہلو پر بھی رومیوں نے حملہ کیا تھا جو مسلمانوں نے روک کر پسپا کر دیا تھا۔ دوسرا حملہ جس رومی دستے نے کیا وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ 10 سپاہی ایک ایک زنجیر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ زنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے، کیونکہ اس دستے کے سپاہی زنجیروں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے، اس لیے ان کے حملے کی رفتار تیز نہیں تھی۔ مجاہدین نے پہلا حملہ بڑی جانشانی سے روکا تھا۔ رومیوں کو پسپا کرنے کے لیے انہیں چند گھنٹے لڑنا پڑا تھا۔ اس کے فوراً بعد تازہ دم دستوں کا حملہ روکنا ان کے لیے محال ہو گیا۔ حملہ آوروں کی نفری 3 گنا سے بھی کچھ زیادہ تھی۔ چنانچہ مسلمانوں کے جسموں نے ان کے جذبوں کا ساتھ نہ دیا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہونے لگے۔ ان کی عورتوں کے خیمے ان کے پیچھے محفوظ فاصلے پر تھے۔ پسپا ہونے والوں میں ان کے سالار کے والد ابی سفیان بھی تھے۔ وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے، قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے انہوں نے مسلمانوں سے کئی لڑائیاں لڑی تھیں اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی میں پیش پیش رہتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد بھی وہ اپنے بدلے ہوئے کردار میں اہم حیثیت کے مالک رہے، لیکن رومیوں کے سیلاب کے آگے ٹھہر نہ سکے اور عورتوں کے کیمپ کی طرف پسپا ہوئے۔ وہاں بھی عورتوں نے پسپا ہو کر آنے والوں کا استقبال ڈنڈوں سے کیا۔ ان میں ابی سفیان کی بیوی ہندہ بھی تھی۔ وہ ان کی طرف دوڑی آئیں اور ڈنڈا آگے کر کے انہیں روک لیا۔ اے ابن حرب، ہندہ نے ابی سفیان سے کہا، تو کدھر بھاگا آ رہا ہے؟ انہوں نے ابی سفیان کے گھوڑے کے سر پر ڈنڈا مارا اور کہا، یہیں سے لوٹ جاؤ اور ایسی بہادری سے لڑ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کاروائیاں کی تھیں اللہ وہ بخش دے۔ ابی سفیان اپنی بیوی کو جانتے تھے، وہ بڑی زبردست خاتون تھی۔ ابی سفیان نے انہیں اتنا کہنے کی بھی جرأت نہ کی کہ وہ بھاگ آنے پر مجبور تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہندہ کے سامنے بولے اور کچھ دیر رکے رہے تو ہندہ ڈنڈوں سے مار مار کر انہیں بے ہوش کر دیں گی۔ دوسری عورتوں نے بھی یہاں وہی منظر بنا دیا جو دائیں پہلو کے مجاہدین کی عورتوں نے بنا دیا تھا۔ بیویوں نے اپنے حامدوں کو شرمسار کیا اور انہیں ایسا جوش دلایا کہ وہ سب واپس چلے گئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ میدان جنگ تک چلی گئیں۔ ان میں ایک عورت کچھ زیادہ ہی آگے چلی گئی۔ ایک رومی سپاہی اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اسے ایک عورت ہی سمجھ رہا تھا، لیکن اس عورت نے تلوار نکالی اور اس رومی کو مار ڈالا۔ سالار یزید بن ابی سفیان ایک جگہ پریشانی کے عالم میں اپنے بکھرے ہوئے مجاہدین کو ڈھونڈتے نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پسپا ہونے والے واپس آ گئے ہیں تو ان کے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ رومی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یزید بن ابی سفیان نے اپنے دستوں کو بڑی تیزی سے منظم کیا اور جوابی حملے کا حکم دے دیا۔ ہندہ نے بہت ہی بلند آواز میں وہی گیت گانا شروع کر دیا جو انہوں نے احد کی جنگ میں اپنے قبیلے کو گرمانے کے لیے گایا تھا۔ اس وقت ہندہ مسلمان نہیں تھی۔ اس گیت کا لب لباب یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے راحت اور لطف کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر تم نے دشمن کو شکست دی تو ہم تمہیں گلے لگا لیں گی، اور اگر تم پیچھے ہٹ آئے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی۔ جنگ یرموک میں بھی ہندہ نے وہی گیت گایا۔ خالد بن ولید کی نظر پورے محاذ پر تھی۔
انہیں معلوم تھا کہ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر کیا ہو رہا ہے۔ انہیں احساس تھا کہ پہلوؤں کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کو انتہائی محدود صورتحال میں استعمال کرنے کی سوچ رکھی تھی۔ انہیں خبریں مل گئی تھیں کہ دایاں پہلو پسپا ہو گیا ہے اور بایاں پہلو بھی بکھر کر پیچھے ہٹ گیا ہے۔ خالد بن ولید نے دونوں پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ جوابی حملہ کریں، نفری کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ آخر انہیں اطلاع ملی کہ دائیں پہلو کے سالار نے جوابی حملہ کر دیا ہے۔ خالد بن ولید نے محفوظہ کے سوار دستے کے ساتھ متحرک سوار دستے کے کچھ حصے کو اس حکم کے ساتھ ادھر بھیج دیا کہ وہ دائیں پہلو پر رومیوں پر دوسری طرف سے حملہ کریں۔ اس وقت دائیں پہلو سے عمرو بن عاص نے جوابی حملہ کیا تھا۔ یہ تھکے ہوئے مجاہدین کا حملہ تھا جو نئے جوش اور ولولے سے کیا گیا تھا، لیکن نفری بہت کم تھی، پھر بھی حملہ کر دیا گیا تھا۔ اب زندہ نہ جائیں، یہ رومیوں کی للکار تھی۔ اب بھاگ کر نہ جائیں۔ رومی نفری کی افراد پر ایسا دعویٰ کر سکتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی اس قلیل سی نفری کو زندہ نہیں جانے دیں گے، لیکن اچانک ان کے پہلو پر بڑا تیز حملہ ہو گیا۔ حملہ آور گھوڑ سوار تھے، وہ نعرے لگاتے اور گرجتے آ رہے تھے۔ ابن عاص سوار دستوں کا سالار للکار رہا تھا، ہم آ گئے ہیں، حوصلہ قائم رکھو۔ عمرو بن عاص کے تھکے ہوئے مجاہدین کے حوصلوں میں بھی اور جسموں میں بھی جان پڑ گئی، اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کے حوصلوں سے جان نکل گئی۔ وہ اب دو طرفہ حملوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ وہ بوکھلا گئے۔ مسلمان سوار تازہ دم تھے، اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھیوں کی بری حالت دیکھ کر اور زیادہ جوش میں آ گئے تھے۔ یہ انتقام کا قہر تھا۔ اگر دونوں کی طرف نفری برابر ہوتی یا دشمن کی نفری ذرا زیادہ ہوتی تو دشمن کا بے تحاشا نقصان ہوتا اور وہ میدان چھوڑ جاتا، لیکن نفری کے معاملے میں رومی سیلابی دریا تھے۔ مسلمانوں کے حملے کا ان پر یہ اثر پڑا کہ وہ اپنی بہت سی لاشیں اور بے شمار زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن بھاگے نہیں، بلکہ منظم طریقے سے اپنے محاذ تک واپس چلے گئے۔ ادھر مرکز یعنی قلب میں کیفیت یہ تھی کہ خالد بن ولید دشمن کی چال سمجھ چکے تھے۔ رومی ابھی تک مسلمانوں کے قلب کے سامنے موجود تھے، وہ ہلکا سا حملہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ خالد بن ولید جان گئے کہ دشمن انہیں مصروف رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے پہلوؤں کی طرف توجہ نہ دے سکیں۔ خالد بن ولید کو دائیں بائیں پہلوؤں کی اطلاعات ملی تو انہوں نے مہان کا پلان بیکار کرنے کا طریقہ سوچ لیا۔ پہلے تو انہوں نے دائیں پہلو کو مدد بھیجی، پھر بائیں طرف توجہ دی جہاں کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ ابن ازور خالد بن ولید نے اپنے متحرک سوار دستے کے سالار درار بن ازور کو بلا کر کہا، کیا تو دیکھ رہا ہے کہ دشمن ہمارے بازوؤں پر غالب آ گیا ہے؟ دیکھ رہا ہوں ابن الولید، درار نے کہا، میں تیرے حکم کا منتظر ہوں۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میرا گھوڑا کس بے چینی سے کھر مار رہا ہے؟ بائیں پہلو پر جلد جا ابن ازور، خالد بن ولید نے کہا۔ سوار دستہ اپنے ساتھ لے اور یزید کی مدد کو اس طرح پہنچ کہ جن رومیوں کے ساتھ وہ الجھا ہوا ہے ان پر پہلو سے حملہ کر دو۔ کس حال میں ہے یزید؟ درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ حال جو مجھے بتایا گیا ہے وہ میں کیسے بیان کروں؟ خالد بن ولید نے کہا، ابی سفیان جو کبھی ہمارے قبیلہ قریش کی آنکھ کا تارا تھا وہ بھی پسپا ہو گیا۔ دوسری اطلاع ملی ہے کہ پسپا ہو کر آنے والے پھر آگے چلے گئے، لیکن تو جانتا ہے کہ حوصلہ ایک ضرب کھا لے تو دوسری ضرب کھانے کی تاب نہیں رہتی۔ اللہ ہم سب کو حوصلہ دے گا، درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ درار تاریخی جنگجو تھے، دل میں اللہ اور رسول کا عشق، زبان پر اللہ اور رسول کا نام، اور ان کی تلوار اللہ کے نام پر چلتی تھی۔ وہ تو اپنی جان سے لا تعلق ہو چکے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ملتے ہی انہوں نے اپنے سوار دستے کو ساتھ لیا اور یہ دستہ اپنی ہی اڑائی ہوئی گرد میں غائب ہو گیا۔ وقت بعد دوپہر کا تھا، گرمی جھلسا رہی تھی، گھوڑے پسینے میں نہا رہے تھے، پیاس سے مجاہدین کے منہ کھل گئے تھے اور ان کی روحیں پانی کی نہیں دشمن کے خون کی پیاسی تھی۔ درار بن ازور کے دستے نے ان رومیوں پر ایک پہلو سے حملہ کیا جنہیں یزید نے اپنے حملے میں الجھا رکھا تھا۔ یہ رومی زنجیر میں بندھے تھے، انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ زنجیریں نقصان بھی دے دیا کرتی ہیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ 10 آدمی ایک ہی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب حملہ کیا تو ان کی رفتار زنجیروں کی وجہ سے سست تھی۔ اب ان پر درار نے حملہ کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے انہیں تیزی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن زنجیریں انہیں تیزی سے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں کا حلہ بڑا ہی تیز اور زوردار تھا۔ درار بڑے ذہین سالار تھے، ان کے ساتھی وہ اپنے ہی طریقے اور جوش سے لڑنے والے سپاہی تھے۔ ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ دشمن کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے ایسی ہی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ وہ رومیوں کے سالار کو ڈھونڈ رہے تھے، انہیں وہ سالار نظر آ گیا۔ وہ دیر جان تھا، اس کے ارد گرد اس کے محافظ کھڑے تھے اور وہاں رومی پرچم بھی تھا۔ درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسے للکارتے تو پہلے انہیں اس کے محافظوں کا مقابلہ کرنا پڑتا، جو اکیلے آدمی کے بس میں نہیں تھا۔ درار محافظوں کو نظر انداز کر کے ان کے حصار میں چلے گئے اور تلوار کا ایسا وار کیا
کہ دیر جان کی گردن تقریباً آدھی کٹ گئی۔ بیشتر اس کے کہ دیر جان کے محافظ درار کو گھیر لیتے، درار وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ محافظوں میں ہڑبونگ مچ گئی، ان کا سالار گھوڑے سے لڑک گیا۔ دو محافظوں نے اسے تھام لیا اور گھوڑے سے گرنے نہ دیا، لیکن اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی، اسے اب مرنا تھا۔ وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اسے پیچھے لے جانے لگے تو وہ دم توڑ گیا۔ ادھر درار ایک قہر کی طرح رومیوں پر برس رہے تھے۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پہلو کے اس مقام پر حملہ کر دیا جہاں رومیوں کا سالار گریگری تھا۔ درار اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملوں نے رومیوں کا زور توڑ دیا۔ زیادہ تر نقصان ان رومی سپاہیوں کا ہوا جو زنجیروں سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ اس جوابی حملے کا اثر یہ ہوا کہ رومی پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ پسپائی نہیں تھی۔ وہ محاذ یا ہیماگا تک چلے گئے۔ ان کا نقصان بہت ہوا تھا، لیکن ان کے پاس نفری کی کمی نہیں تھی۔ مسلمان فوج پر یہ اثر ہوا کہ ان کا حوصلہ اور جذبہ بحال ہو گیا، اور ان میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اتنے بڑے لشکر کو پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے تو اسے شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ اس روز مزید لڑائی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ رات بیداری کی رات تھی۔ مسلمان عورتیں آگے جا کر لڑنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہی تھیں، لیکن ان کے لیے دوسرے کام بھی تھے جن میں فوج کے لیے پانی فراہم کرنا اور کھانا پکانا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اہم کام زخمیوں کی مرہم پٹی تھا۔ عورتیں زخمیوں کے زخم صاف کرتی اور ان پر پٹیاں باندھتی تھیں۔ ان کے انداز میں جو خلوص اور جو اپنائیت تھی، اس سے زخمیوں کے حوصلے اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ ان میں جو اگلے روز لڑنے کے قابل نہیں تھے وہ بھی لڑنے کو تیار ہو گئے۔ مجاہدین رات کو اپنے ساتھیوں کی لاشیں ڈھونڈتے اور پیچھے لاتے رہے۔ کچھ زخمی بے ہوش پڑے تھے، انہیں بھی انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اٹھایا اور پیچھے لے آئے۔ ادھر مہان نے اپنے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ میں شہنشاہ ہرکل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ سخت برہم تھا۔ تم ہی بتاؤ کہ میں شہنشاہ کو کیا بتاؤں کہ ان چند ہزار مسلمانوں کو ہم گھوڑوں کے قدموں تلے کچل کیوں نہیں سکے؟ کوئی سالار اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ہمارا ایک سالار بھی مارا گیا ہے، مہان نے کہا۔ کیا تم نے ان کے کسی سالار کو قتل کیا ہے؟ اس کے تمام سالار خاموش رہے۔ قرین، اس نے اپنے ایک سالار قرین سے کہا، تم سالار دیر جان کے دستے لے لو اور سوچ لو کہ پسپا ہونا ہے تو زندہ میرے پاس نہ آنا، آگے ہی کہیں مارے جانا۔ اس نے تمام سالاروں سے کہا، کل کے سورج کے ساتھ مسلمانوں کا سورج بھی غروب ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ مہان نے مسلمانوں کو اگلے روز ختم کر دینے کا نیا پلان بنایا اور سالاروں کو سمجھایا۔ اپنے مرے ہوئے سالار دیر جان کی جگہ اس نے قرین کو اس کے دستوں کا سالار مقرر کیا۔ مسلمان سالاروں نے بھی رات جاگتے گزاری، زخمیوں کی عیادت کی اور مجاہدین کا حوصلہ بڑھایا۔ اگلے روز کی لڑائی پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور خون ریز تھی۔ مسلمانوں کے دائیں پہلو پر سالار عمرو بن عاص کے دستے تھے اور ان کے ساتھ ہی سالار شرحبیل بن حسنہ کے دستے تھے۔ رومیوں نے اس جگہ حملہ کیا جہاں ان دونوں کے دستے آپس میں ملتے تھے۔ دونوں سالاروں نے مل کر رومیوں کا یہ حملہ بے جگری سے لڑ کر پسپا کر دیا۔ رومیوں نے اپنا پہلے والا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ اس طرح وہ بار بار تازہ دم دستے آگے لاتے رہے اور مسلمان ہر حملہ روکتے رہے۔ انہوں نے اپنی تنظیم اور ترتیب برقرار رکھی، مگر جسمانی طاقت جواب دینے لگی۔ رومیوں کی کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کو اتنا تھکا دیا جائے کہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہیں۔ دوپہر کے وقت جب گرمی انتہا پر پہنچ گئی تو رومیوں نے اپنی زیادہ نفری سے بڑا ہی سخت حملہ کیا۔ اس کے آگے پوری کوشش کے باوجود مسلمان جم نہ سکے۔ عمرو بن عاص کے پورے کا پورا اور شرحبیل بن حسنہ کا تقریباً نصف دستہ پسپا ہو گیا۔ اس روز بھی ایسے ہی ہوا جیسے کہ گزشتہ روز ہوا تھا۔ بھاگنے والوں کو عورتوں نے روک لیا، انہیں ڈنڈے بھی دکھائے، تانے بھی دیے، غیرت کو بھی جوش دلایا اور ان کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ کسی مورخ نے ایک تحریر لکھی ہے کہ ایک مجاہد بھاگ کر پیچھے آیا اور عورتوں کے قریب آ کر گر پڑا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، منہ کھل گیا تھا۔ ایک عورت دوڑتی اس تک پہنچی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا تو زخمی ہے؟ عورت نے پوچھا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ زخمی نہیں۔ پھر تو بھاگ کیوں آیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ کیا تیرے پاس تلوار نہیں تھی؟ مجاہد نے نیام سے تلوار نکالی جس پر نوک سے دستے تک خون جمع ہوا تھا۔ کیا تیرے پاس دل نہ تھا جو تو بھاگ آیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ مجاہد نے اکھڑی ہوئی سانس کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بول نہ سکا۔ کیا تیری بیوی یہاں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بہن؟ عورت نے پوچھا۔ ماں؟ کوئی نہیں، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ کیا یہ عورتیں تمہاری مائیں اور بہنیں نہیں؟ عورت نے کہا۔ کیا تو برداشت کر لے گا کہ انہیں کفار اٹھا کر لے جائیں؟ نہیں، مجاہد نے جاندار آواز میں کہا۔ کیا تو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان نہیں کرے گا؟ ضرور کروں گا، اس نے جواب دیا۔ پھر یہاں کیوں آن گرا ہے؟ عورت نے کہا۔
تھک کر چور ہو گیا ہوں، مجاہد نے کہا۔ لے میرا ہاتھ پکڑ، عورت نے کہا۔ میں تجھے اٹھاتی ہوں۔ نہیں اٹھنا تو تلوار مجھے دے، تیری جگہ تیری بہن لڑے گی۔ مجاہد اٹھ کھڑا ہوا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑا۔ بھائی، عورت نے کہا، اللہ تجھے فاتح واپس لائے۔ مسلمانوں کی پسپائی بزدلی نہیں تھی، وہ تو ہمت سے بڑھ کر لڑے تھے۔ ان کا اتنے بڑے لشکر سے لڑ جانا ہی ایک کارنامہ تھا۔ جہاں تک رومیوں کو شکست دینے کا تعلق تھا، یہ ارادہ ناکام سی خواہش بنتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کا بار بار پسپا ہو جانا کوئی اچھا شگون نہ تھا، لیکن خالد بن ولید شکست کو قبول کرنے والے سالار نہیں تھے۔ باقی تمام سالار بھی عزم کے پکے تھے۔ سالار اپنے ان مجاہدین کو جو پیچھے آ گئے تھے اکٹھا کر کے منظم کر رہے تھے۔ خالد بن ولید بھی پریشانی کے عالم میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور قاصدوں کو 11 میل لمبے محاذ پر مختلف سالاروں کو احکام پہنچانے کے لیے دوڑا رہے تھے۔ ایک خاتون ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ ابن الولید خاتون نے کہا، خدا کی قسم، عرب نے تجھ سے بڑھ کر کوئی دلیر اور دانش مند آدمی پیدا نہیں کیا، کیا تو میری ایک بات پر غور نہیں کرے گا؟ سالار آگے آگے ہو تو سپاہی اس کے پیچھے جان لڑا دیتے ہیں، سالار شکست کھانے پر اتر آئے تو اس کے سپاہی بہت جلد شکست کھا جاتے ہیں۔ میری بہن، خالد بن ولید نے کہا، ہمارے لیے دعا کر، تیرے کانوں میں یہ آواز نہیں پڑے گی کہ اسلام کے سالار رومیوں سے شکست کھا گئے ہیں۔ اس خاتون نے کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا تھا جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نیا ہوتا۔ وہ تو اپنی فوج کے آگے رہنے والے سپہ سالار تھے، لیکن اس خاتون کے جذبے سے خالد بن ولید متاثر ہوئے۔ خواتین کا جذبہ تو ہر لڑائی میں ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن یرموک کی جنگ میں عورتوں کے جذبے کی کیفیت کچھ اور ہی تھی۔ وہ مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے بےتاب تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خواتین نے مجاہدین کے جسموں اور جذبوں میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کے فوراً بعد خالد بن ولید نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے خاص مقصد کے لیے تیار کیا اور اسے گھوم پھر کر لڑنے کی ٹریننگ دی تھی۔ انہوں نے رومیوں کے ایک حصے پر جس کا سالار کناتیر تھا حملہ کر دیا۔ انہوں نے حملہ دائیں پہلو پر کیا تھا۔ خالد بن ولید کے حکم کے مطابق سالار عمرو بن عاص نے اسی حصے کے بائیں پہلو پر حملہ کیا۔ ان کے ساتھ سالار شرحبیل بن حسنہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ تھے۔ یہ دستے پیادہ تھے۔ رومیوں نے بڑی بے جگری سے یہ دو طرفہ حملہ روکا۔ وہ اگلے دستوں کو پیچھے کر کے تازہ دم دستے آگے لیتے تھے۔ تھکے ماندے مسلمانوں نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں نے جانوں کی بے دریغ قربانی دی۔ شہید ہونے والوں کی تعداد کئی سو ہو گئی تھی۔ وہ رومیوں کو شکست تو نہ دے سکے، صرف یہ کامیابی حاصل کی کہ رومیوں کو ان کے محاذ تک پسپا کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس دن کا سورج میدان جنگ کے خاک و خون میں ڈوب گیا۔ اس روز کی جنگ پہلے سے زیادہ شدید اور خون ریز تھی۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان صرف ایک دن میں سینکڑوں کے حساب سے شہید ہوئے، اور زخمیوں کا تو کوئی حساب نہ تھا۔ تاریخ میں صحیح اعداد و شمار نہیں ملتے۔ رومیوں کا جانی نقصان مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ لڑنے کے جذبے اور حوصلے کی کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی بحال ہو گئی تھی، حالانکہ ان کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی اور انہیں کمک ملنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ ان کا حوصلہ اسی کامیابی سے قائم ہو گیا تھا کہ وہ پسپا نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے رومیوں کو پسپا کر دیا تھا۔ رومیوں میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں توقع تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے تو پہلے دن ہی مسلمانوں کو تہو تیگ کر کے خالد بن ولید کو زندہ پکڑ لیں گے۔ لیکن تیسرا دن گزر گیا، مسلمان پیچھے ہٹتے اور پھر حملہ کر دیتے تھے، ہار مانتے ہی نہیں تھے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ کی ذہنی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ اس نے آج رات پھر سالاروں کو بلایا اور ان پر برس پڑا۔ وہ ان سے پوچھتا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ابھی تک شکست نہیں دے سکے۔